گائیڈنس گرو کے معزز دوستوں، میں ہوں ادریس اوان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ایک ملک کا بادشاہ بڑا ہی نرالا تھا جو مختلف طرح کے مقابلے کروایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ پورے ملک میں دیکھو سب سے بڑا بیوقوف کون ہے، اس کو میں خاص تحفے سے نوازوں گا۔ اب سب لوگوں نے عقل مندی کے مقابلے تو سنے تھے، مگر کسی نے بیوقوفی کا مقابلہ نہ سنا تھا۔ سب لوگ تعجب میں تھے، لیکن بہرحال بادشاہ کا حکم تھا، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کا انعقاد کیا گیا۔ مقابلے میں عجیب عجیب بیوقوف آتے تھے، اپنے کرتب دکھاتے، اپنی باتیں بتاتے اور وزیر ان کا ٹیسٹ لیتے تھے۔ پھر ٹیسٹ کرتے کرتے آخرکار انہیں ایک ایسا بندہ مل گیا جس سے بڑا بیوقوف پورے ملک میں نہیں تھا۔ اسے بادشاہ کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ کہا گیا، بادشاہ سلامت، یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ بادشاہ نے کہا چیک کر لیا۔ کہا چیک کر لیا۔ بادشاہ نے اپنی سونے جوہرات سے بری مالا اتاری اور بیوقوف کو پہنا دی۔ بیوقوف بڑا خوش ہو کر گھر آیا۔ ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے تھے تو بیوقوف کو پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں۔ بیوقوف نے ارادہ کیا اور بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ کہا، بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ آپ کا سنا ہے بڑے بیمار ہو گئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بیوقوف نے کہا، اچھا آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ مزید کہنے لگا، کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں، میں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ بیوقوف نے کہا، اچھا تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے، جدھر جا رہے ہیں ادھر مکان بنا لیا؟ تو بادشاہ کہتا ہے، نہیں، ادھر تو میں نے جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ بیوقوف نے کہا، اچھا بادشاہ سلامت، میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، بڑا مال ہے، آپ تو بانٹتے بھی سونا ہی ہیں، سونے کے جوہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آپ کے پاس جدھر جا رہے ہیں ادھر پیسے بھجوا دیے۔ بادشاہ کہتا ہے، میں نے تو وہاں پھوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی ہے۔ پھر اس بیوقوف نے کہا، اچھا بادشاہ صاحب، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم، خادمائیں، کنیز اور غلام ہیں، ہر طرف آپ کے خدمتگار موجود ہیں، جدھر جا رہے ہیں کیا ادھر کچھ غلام، کنیز، خادمائیں بھجوا دی؟ بادشاہ نے کہا، نہیں۔ بادشاہ کہتا ہے، ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا۔ اس بیوقوف نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں پہنا دی۔ کہا، حضور، پھر مجھ سے بڑے بیوقوف تو آپ ہوئے نا۔ آپ کو پتہ ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں۔ نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ ہی خادم بھجوائے، آخر وہاں کرو گے کیا؟ بیوقوف کی یہ بات سن کر بادشاہ تو کیا، سب وزیر مشیر حیران ہو گئے۔ اور آج دیکھیے ہم دنیا کا مال جمع کرنے میں لگے ہیں، یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ اگلے جہاں میں یہ دنیا کا مال ہمارے کسی کام نہیں آنا۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ دنیا کے ساتھ آخرت کی تیاری کو بھی ترجیح دیں۔ اللہ ہم سب کو دین حق پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ کا ایک سیکنڈ اس تحریر کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ میری آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ لاصل اور بے مقصد پوسٹیں تو ہم سب شیئر کرتے ہیں، آئیں ایک ایک شیئر کر کے اپنا حصہ ڈالیں، کیا پتہ کون گناہگار پڑھ کر راہ راست پہ آ جائے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئی تاریخی اور تحقیقی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔